وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول کائنات کی حدیث معتبر پیش کی۔ حدیث پیش کرنے والی وہ زبان ہے کہ جو زبان کینہ پرور نہیں ہے بلکہ حق پرور ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جو باطل پرست نہیں ہے بلکہ حق پرست ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو خاندان پرست نہیں ہے بلکہ حق پرست ہے۔ اگر یہ زبان کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اپنا سمجھ کر تعریف نہیں کرتا بلکہ حقدار سمجھ کر تعریف کرتا ہے۔ اگر یہ زبان کسی کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے تو اس کو خود سے دشمنی کی بنا پر نہیں نکالتا بلکہ حقدار سمجھ کر نکالتا ہے۔ اگر یہ زبان مولا کائنات کے بارے میں کہے کہ علی قسیم النار والجنہ تو اس کو بھائی سمجھ کر نہیں کہہ رہا بلکہ حقدار سمجھ کر کہہ رہا ہے۔ اگر یہ زبان اپنی بیٹی سیدہ زہرا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے، اگر وہ وجود اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھتا بلکہ حقدار سمجھ کر اٹھتا ہے۔ اگر یہ زبان حسنین کے لیے کہے سید شباب اہل جنہ تو وہ حسنین کو بیٹا سمجھ کر نہیں حقدار سمجھ کر کہہ رہا ہے۔ میں نے حدیث معتبر پڑھی، نبی معظم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حسین منی، یعنی نبی معظم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ دوسرا حصہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یعنی میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ کہ حسین مجھ سے ہے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا سمجھ لیتا ہے کہ واقعاً حسین رسول سے ہے، کیونکہ رسول ہے نانا، حسین ہے نواسے، حسین ہے نواسے، رسول ہے نانا، ظاہر ہے نواسا نانا سے ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے جڑیں پکڑ پھیلتی ہیں اس کے بعد ٹہنیاں اور شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح نواسا بعد میں ہے، نانا پہلے ہے۔ بہت آسان ہے جملہ، مگر دوسرا جملہ کہ میں حسین سے ہوں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا، نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے، اور جڑیں پاچا شاخوں اور ٹہنیوں کے بعد کیسے آ سکتی ہیں۔ آئیے جملے کو سمجھتے ہیں کہ رسول کائنات حسین سے کیسے ہے۔ عزیزان، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دوں۔ انسان کو متعارف کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ انسان کو متعارف کروانے کے لیے دو طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ انسان میں ذاتی کمال کتنا پایا جاتا ہے، کہ انسان کو ذاتی کمال سے پہچانا جائے، انسان کو ان کی خصوصیات سے پہچانا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس انسان میں کوئی کمال نہیں ہے تو اسے کسی صاحب کمال سے نسبت ہونے پر پہچانا جائے۔ میں مثال دے دوں کہ ذاتی کمال کی وجہ سے کیسے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑا شاعر ہے، بڑا ادیب ہے، بڑا عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بریگیڈیئر ہے، فوجی ہے، سیاستدان ہے۔ یہ میں کیسے پہچان رہا ہوں؟ یہ اس کا ذاتی کمال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، اسی لیے میں اسے پہچانتا ہوں۔ دوسری خاصیت، دوسرا طریقہ پہچاننے کا، اگر کوئی شخص میرے سامنے آ گیا، اس میں بطور ذات کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاصیت موجود نہیں ہے، کوئی کمال موجود نہیں ہے، مگر مجھے اس کو پہچانوانا ہے، میں کہوں گا وہ فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ہے، یعنی میں نے اسے کسی صاحب کمال سے نسبت دے دی۔
وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، انجینئر کا بھانجا ہے، بریگیڈیئر کا نواسا ہے، کسی فوجی کا بھتیجا ہے، یعنی میں اسے پہچان رہا ہوں کسی نسبت سے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، علمی اصطلاح میں ذاتی کمال سے پہچاننے کو کہتے ہیں حسب۔ علمی اصطلاح میں کسی نسبت، کسی رشتہ داری کو کہتے ہیں نسب۔ میں نے حدیث پڑھی، اب ضروری نہیں ہے کہ حسب اور نسب دونوں بلند ہوں یا حسب اور نسب دونوں پست ہوں۔ غور کیجیے گا، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ حسب اور نسب دونوں بلند ہوں یا کسی میں حسب اور نسب دونوں پست ہوں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر کے دو بیٹے، حضرت حابیل اور کابیل کا نسل دیکھیے، کابیل کا تعلق دیکھیے، بڑا بلند نسل ہے، کیونکہ وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ نبی زادہ ہے، اس کا تعلق نبی سے ہے، مگر اس کا کردار دیکھیے، اس کا حسب دیکھیے، اتنا پست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی شریعت کا دشمن ہے، وہ اپنے بھائی کا قاتل قرار دیا گیا۔ دوسری مثال حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، نسب بڑا اچھا، تعلق بہت اچھا، مگر اس کا کردار، اس کا حسب پست ہے، کیونکہ حضرت نبی بلاتا رہا وہ نہیں آیا، حضرت نبی نجات کی کشتی میں بلاتا رہا وہ نہیں آیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، انہوں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ یہ تھا نسب بلند اور حسب پست۔ اب آئیے میں دکھاتا ہوں کہ حسب بلند اور نسب پست کی مثالیں کیا ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی کا نسب پست ہے، نسب کمزور ہے، مگر حسب و کردار میں اتنا بلند ہے کہ نبی کو کہنا پڑ گیا، سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ دوسری جانب حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت بلال حبشی سیاہ فام، نسب میں پست، مگر اس کا کردار، اس کا حسب اتنا بلند تھا کہ نبی نے حضرت بلال کو اپنی مسجد کا مؤذن قرار دے دیا۔ مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے میں حدیث تلاوت کرتا ہوں۔ حسین منی و انا من الحسین، نبی معظم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا نبی معظم یہاں پر محسن انسانیت امام حسین کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، رسول کائنات فرمانے لگے کہ اگر نسب دیکھنا ہو تو حسین مجھ سے ہے، اگر حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں۔ اگر نسب دیکھنا ہو تو حسین مجھ سے ہے، اگر حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکا، الفاظ بدل کر یوں کہو کہ نبی معظم شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہو کہ حسین کے کردار نے، حسین کے افکار نے، حسین کے اخلاق نے، حسین کے کردار نے، حسین کی رفتار نے میری ساری محنت، 23 سال کی محنت، جس میں توحید کی تبلیغ ہے، اس میں نماز کی تبلیغ ہے، اس میں قیامت کی تبلیغ ہے، اس میں نبوت کی تعلیم ہے، اس میں حج و زکات کی تعلیم ہے، اس میں گمش و جہاد کی تعلیم ہے، میری ساری محنت کو میرے حسین نے ایسے بچایا کہ میری نبوت پر ہر اٹھنے والی انگلی کاٹ کے رکھ دی۔ اب بتاؤ، بڑی کے منکر نابود مردہ ہو گئے، میری نبوت پھر سے زندہ و جاوید ہو گئی۔ اب بتاؤ میں حسین سے ہوں یا نہیں ہوں؟ اب بتاؤ میں حسین سے ہوں یا نہیں ہوں؟ حسین نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ وہ جو حکمران کہہ رہے تھے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، اسی حسین، اس کے بعد حسین نے اس نعرے کو قطع کر کے میرا نام بلند کر دیا۔ اب میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان، نسب کے دو پہلو ہیں، بس مختصر، نسب کے دو پہلو ہیں، ایک ہے طول، دوسرا ہے عریض۔ امام حسین کو سمجھیے، امام حسین کو سمجھیے، اوپر کی طرف باپ سے لے کر دادا حضرت آدم تک، نیچے بیٹا پٹ ہوتا تھا، جتنی زنجیر چلتی جائے یہ نسب ہے، طول، یہ طولی نسب کہلاتا ہے۔ عریض یعنی ہاریزنٹل، بھائی اور بہن تک، یہاں تک محدود ہو گیا۔ نسب کے دو پہلو۔ اب آئیے دیکھیے
امام حسین سلسلہ نسب کے وہ سلطان ہیں کہ جس کا طول بھی شک و ریب سے پاک ہے، جس کا عریض بھی لائق فخر ہے، جس کا طول بھی شک و ریب سے پاک ہے، جس کا عریض بھی لائق فخر ہے۔ امام حسین کا طولی نسب مولا کائنات سے لے کر حضرت آدم تک جاتا ہے، نیچے حضرت امام زین العابدین سے لے کر امام وقت امام زمانہ علیہ السلام تک جاتا ہے۔ امام کیا زیارت نائیہ میں نہیں پڑھتے، زیارت بادشاہ میں نہیں پڑھتے کہ امام حسین کا نسب علی سے آدم تک ہر صلب پاک، حضرت زہرا سے جناب حوا تک ہر رحم پاک۔ ہم زیارت بادشاہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامک والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسها۔ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند سلبوں میں پلتے رہے اور پاکیزہ رحموں میں پلتے رہے، اور کبھی بھی کسی بھی دور میں جاہلیت کی نجاست نے آپ کو نجس ہی نہیں کیا۔ زیارت بادشاہ کے الفاظ ہیں حسین کا نسب، عظمتوں سے لبریز حسین کا نسب۔ حسین کے نسب میں کیا ہے؟ نانا ہے تو سید الانبیاء ہے، باپ ہے تو سید الاوصیاء ہے، ماں ہے تو سید خاتون جنت ہے، بھائی ہے تو سید شباب اہل جنہ ہے، بیٹا ہے تو سید الساجدین زین العابدین ہے۔ تبھی تو رسول کائنات نے کہا کہ مقام نسب میں خود میں بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین کا نانا نبیوں کا سردار ہے، میرا نانا ویسا نہیں ہے۔ حسین کا بابا ولیوں کا سردار ہے، میرا بابا ویسا نہیں ہے۔ حسین کی ماں خاتون جنت ہے، میری ماں کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ رسول خدا فخر کرتے ہیں امام حسین پر۔ حسین سلسلہ نسب کا وہ گوہر ہے جس کی ایک ہی مثال ہے امام حسن اور بس۔ امام حسن، اب آئیے ذرا امام حسین کے حسب و کردار پہ توجہ کریں، جس پر نسب کو ناز ہے، جس پر رسول کو ناز ہے، جس پر علی کو ناز ہے، جس پر زہرا کو ناز ہے۔ امام حسین کے حسب کو سمجھنے کے لیے 3 مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرو تاکہ امام حسین کا حسب سمجھ لیں۔ بس آخری الفاظ، ایک تاریک گھر میں، ایک اندھیرے گھر میں، کمرہ ایک اندھیرا کمرہ ہے، اس میں آپ ایک معمولی سا چراغ لے کر جائیں، ایک معمولی سا چراغ لے کر جائیں تو کیا روشنی ہوگی؟ اس تاریک کمرے میں معمولی سے چراغ سے بھی روشنی آ جاتی ہے۔ اگر میں ایک چراغ اس کمرے میں لے کر جاؤں جس کمرے میں پہلے سے ہی ایک چراغ موجود ہے تو کیا روشنی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کمرے میں پہلے سے ہی چراغ موجود ہے۔ اب اگر مجھے مزید روشن کرنا ہے تو میں وہ چراغ لاؤں گا جو کمرے میں موجود چراغ سے زیادہ روشن ہوگا، زیادہ وزن والا ہوگا، زیادہ روشنی دیتا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں 0 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، 0 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، اگر میں اس کمرے میں 60 نمبر کا بلب لے جاؤں تو روشنی ہوگی، اگر 60 کا لگا ہوا ہے تو میں 100 کا لے جاؤں گا، روشنی بڑھ جائے گی، اگر 100 کا ہے تو میں 1000 کا لے کر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں کسی کمرے میں 100 نمبر کا بلب لگا ہوا ہے اور میں اس کو مزید روشن کرنے کے لیے 60 نمبر کا بلب لے جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے، احمد تو نہیں ہو گئے، وہ پہلے سے ہی اتنی روشنی موجود ہے، تم اس کو مزید روشن کرنے کے لیے کم درجہ روشنی لا رہے ہو۔ دوسری مثال، ان پڑھ گھرانے میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، غور کیجیے گا، ان پڑھ گھرانے میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان پڑھ گھرانے میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لے کے کیا کرو گے، دکان سنبھالو، کاروبار سنبھالو، تیری پڑھائی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لہذا ان پڑھ گھرانے میں پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اگر اسی ان پڑھ گھرانے میں ایک شخص پڑھ جائے، پڑھ کے نکل جائے تو اس کا مشہور ہونا، اس کا شہرت یافتہ ہونا بہت آسان ہے، وہ جلدی مشہور ہو جائے گا، جلدی شہرت یافتہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیرے گھر کا چراغ ہے، اس نے اندھیرے گھر میں چراغ جلایا ہے، اس نے اندھیرے گھر میں پڑھ لکھ کے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے برعکس پڑھے لکھے گھرانے میں پڑھنا آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مشہور ہونا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی روشنیوں سے بھرا ہوا گھر ہے، اس گھر میں پہلے ہی چراغ موجود ہے، پہلے ہی بلب جل رہے ہیں۔ اب کسی ایک کا پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ میں مثال دے دوں، ایک مزدور کا بیٹا
ایک ڈاکٹر کا بیٹا اگر مزدور کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو مجھے بتائیے زیادہ مشہور و کامیاب کون ہوگا؟ مزدور کا بیٹا زیادہ مشہور ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیرے گھر میں روشنی لایا ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا زیادہ مشہور نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس گھر میں روشنی لایا ہے جس میں پہلے سے ہی روشن دان موجود ہے۔ تیسری مثال، بخیل اور کنجوس گھرانے میں کچھ دے کر سخی بننا بڑا مشکل ہے، مگر اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کا چمکنا اور مشہور ہونا بڑا آسان ہے۔ اس کے برعکس سخی گھرانے میں کچھ دینا بڑا آسان ہے، مگر اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کا مشہور ہونا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاتم تائی ہے، ایک مزدور ہے۔ حاتم تائی کا مزدور کا بیٹا اور حاتم تائی کا بیٹا دونوں سخاوت کرنے کے شوقین ہیں۔ اگر حاتم تائی کا بیٹا 10 15 اور 20 روپے دے کر سخاوت کرنا چاہتا ہے تو عزیزان محترم لوگ اس کو سخی نہیں مانیں گے، لوگ اس کو پھر بھی کنجوس مانیں گے۔ حاتم تائی کا بیٹا ہو کر بھی 10 15 روپے کا خیرات کر رہا ہے، اس کے برعکس مزدور کا بیٹا دیکھیے، مزدور کا بیٹا اگر 10 15 روپے دے کر خیرات کرتا ہے لوگ اسے سخی مانیں گے کیونکہ مزدور کا بیٹا ہے، اندھیرے گھر کا چراغ ہے۔ اب یہ مثالیں ذہن میں رکھیے۔ آئیے امام حسین کا حسب سمجھتے ہیں۔ امام حسین کسی تاریخ گھر کا چراغ نہیں ہے، امام حسین کسی تاریخ گھر کا چراغ نہیں ہے، امام حسین کسی بزدل گھر کا بہادر نہیں ہے، امام حسین کسی کنجوس گھر کا سخی نہیں ہے، امام حسین کسی گمنام گھر کا نامور نہیں ہے، امام حسین کسی ان پڑھ گھرانے کا عالم نہیں ہے۔ امام حسین نے اس گھر میں قدم رکھا جہاں سخاوت، شجاعت، قناعت، ہدایت، عدالت کے عظیم فانوس و روشن دان موجود ہیں۔ امام نے اس گھر میں قدم رکھا جہاں کوئی 0 یا 60 نمبر کے روشن دان نہیں تھے بلکہ آخری نمبر کے روشن دان تھے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، امام حسین کے گھر میں نبوت کا چراغ آخری نمبر کا چراغ ہے، 1,24,000 نمبر کا چراغ ہے۔ امام حسین کے گھر میں ولایت کا چراغ بھی آخری نمبر کا چراغ ہے۔ امام حسین کے گھر میں عصمت و طہارت کا چراغ بھی آخری نمبر کا چراغ ہے۔ کیا جناب سیدہ زہرا سے بڑھ کر کوئی طاہرہ معصومہ ہے؟ امام حسین کے گھر میں عصمت کا چراغ بھی آخری نمبر کا چراغ ہے۔ اب بتائیے امام حسین اس قدر ہائے درجہ روشن دانوں کی موجودگی میں اپنی روشنی منوائے تو کیسے منوائے؟ امام حسین اپنی روشنی منوائے تو کیسے منوائے؟ عزیزان دیکھیے، اگر باپ کم پڑھا لکھا ہے تو بیٹا تھوڑا زیادہ پڑھ کر مشہور ہو جائے گا، اگر باپ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بیٹے کو باپ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی تب جا کے مشہور ہوگا۔ مگر حسین اس عظیم باپ کا بیٹا ہے جس نے ترقی کا کوئی سینہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب حسین اس باپ سے آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ دیکھیے کمالات کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ اگر باپ ایک شعبے میں کامیاب ہے تو بیٹے کو دوسرے شعبے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ علم سائنس میں کامیاب ہو رہا ہے تو بیٹا تاریخ کے علم میں کامیاب ہو کر اپنے باپ کے برابر آ سکتا ہے۔ مگر حسین اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جس نے ترقی کا کوئی زینہ چھوڑا ہی نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں صاحب کمال نہ ہو۔ آئیے حسین کے باپ کو دیکھتے ہیں، علم کے معاملے میں علی ہے باب مدینۃ العلم، عارف کے معاملے میں علی سلطان العارفین ہے، تقویٰ میں علی امام المتقین ہے، اسلام میں علی اول المسلمین ہے، وصیت و وصایت میں علی سید الاوصیاء ہے، ولایت میں علی سید الاولیاء ہے، آخرت میں علی سید قسیم النار والجنہ ہے۔ ایمان میں علی ایک طرف کل ایمان ہے، دوسری طرف امیر المومنین ہے۔ اب اس باپ کا بیٹا اس باپ سے آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ اس باپ سے آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ عزیزان بس آخری لمحات میں مقام عبادت میں حسین کے نانا سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، حسین کے نانا سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، مگر حسین نے ایک سجدہ ایسا کیا کہ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑ گیا کہ دامن اسلام میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی سجدہ شبیر، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیر۔ دوستو نماز وہ قبول ہوتی ہے جس میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہو، جس میں خلوص نیت پایا جاتا ہو، جس میں خلوص قلب پایا جاتا ہو۔
بے شک حسین کے نانا نے بڑی اخلاص سے نمازیں پڑھی ہیں، بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کی ہے، انتہائی پرسکون ماحول میں، انتہائی سازگار فضا میں، انتہائی اطمینانی قلب کے ساتھ حسین کے نانا نے بڑی اچھی نمازیں پڑھی ہیں۔ مسجد نبوی میں ہزاروں کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ چھت کے تلے ہزاروں لوگوں کی ابتدا کر رہے ہیں، فرش جبرائیل کی آمد و رفت جاری ہے، قرآن کا نزول جاری ہے، مگر رسول خدا کے حرم میں، مگر رسول خدا کے بزم میں نہ کوئی تیروں کا نشان ہے، جس میں نہ تیروں کا کوئی نشان ہے، نہ بہن بیٹیوں کے پردے کی کوئی فکر ہے، نہ بہن بیٹی کی پردے کی کوئی فکر ہے، نہ تیروں کا ہجوم ہے، نہ کسی بچی کے رونے کی آواز ہے، نہ غزیروں کا قتل عام ہے، مگر اے رسول خدا آئیے اپنے لگتے جگر اپنے نواسے کو دیکھیے۔ کربلا میں حسین نے ایک نماز اس حالت میں پڑھی کہ دنیا کے تمام رنج و غم، تمام پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، جسم زخموں سے چور ہے، مارو مارو کی صدائیں ہیں، ایک طرف بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک طرف بیویوں کے پردے کی فکر ہے، ایک طرف عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک طرف اون محمد کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ان تمام دکھ اور دردوں کے درمیان حسین نے 72 لاشوں کے درمیان انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے جب کہا نا اللہ اکبر، تو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک کربلا میں حاضر ہوئے ہوں گے، کہا ہوگا حسین تیرا شکریہ، کہا ہوگا حسین تیرا شکریہ، علی نے کہا ہوگا حسین تیرا شکریہ۔ ایسی نماز ہم نے نہیں بچائی جیسے تو نے بچا لی ہے، ایسی نماز ہم نے نہیں بچائی جیسی تو نے بچا لی ہے۔ مولا کائنات جنگ میں جاتے، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جاتے، نبی خود تلوار پکڑاتے، خود امامہ پہناتے، خود گھوڑے پہ سوار کرتے، مولا کائنات جنگ پر شان و شوکت سے جاتے اور جنگ جیت کے آ جاتے، انتہائی پرسکون ماحول میں، سازگار فضا میں جنگ کرتے۔ مگر میں عرض کروں گا یا علی، میں دکھی دل سے عرض کروں گا یا علی، اب اپنے لگتے جگر کو دیکھیے۔ روز عاشور امام حسین صدا دیتا رہا، حل من ناصر ینصرنا۔ امام حسین نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی عباس کو پکارا، کبھی حبیب کو پکارا، کبھی اکبر کو پکارا، کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ آواز سننا تھا، خیموں سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین نے پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ جناب رباب نے کہا کہ علی اصغر نے مجھے میری گود سے باہر کر دیا ہے، میری گود سے نیچے آ گیا ہے۔ شاید زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے بابا بھلے ہی میں 6 ماہ کا ہوں، بھلے ہی میری عمر 6 ماہ کی ہو، مگر علی اصغر تیرا ابھی زندہ ہے۔ بابا پریشان کیوں ہوتے ہو، تیرا اصغر ابھی زندہ ہے۔ کربلا کے جواہر کہیں دستیاب نہیں۔ کیسے کربلا کے جواہر؟ آخری شعر، کربلا کے جواہر کہیں دستیاب نہیں۔ کیسے جواہر، وہ جواہر انسانی جو کربلا میں 3 دن کی پیاس برداشت کر کے قوت و شجاعت کے ساتھ اپنے امام و آقا پر ایسی جان نچھاور کی کہ اس کے بعد کوئی جان ایسی نچھاور ہو ہی نہ سکی۔ علی اصغر کو دیکھیے 6 ماہ کا ہے، علی اصغر کے تبسم میں حسین کی جیت پنہا ہے، حسین کی جیت چھپی ہوئی ہے۔ کربلا کے جواہر کہیں دستیاب نہیں، ان سے جو الگ ہیں وہ کامیاب نہیں۔ غازی عباس علی اکبر کی مثالیں ہیں، مگر علی اصغر کا مگر کوئی بھی جواب نہیں۔ اختتام اس کے شعر کے ساتھ، کیوں نہ اعلان کروں اے میری پہچان حسین، کیوں نہ اعلان کروں اے میری پہچان حسین، منزل یقین ہے میری، ہے میرا ایمان حسین۔ ممبر حسین پہ میں جا بجا یہ بول اٹھوں، ممبر حسین پہ میں جا بجا یہ بول اٹھوں، تیرے میں قربان حسین، حاضری یہ جان حسین۔ حسینیت زندہ باد۔